بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروین ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ تقریباً 17 سال کی عمر میں میری والدہ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی کیونکہ میرے ابو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ میں اپنے چچا کے بیٹے شاہد سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے چچی کے تعلقات مجھ سے کچھ اچھے نہ تھے، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میری مرحوم ماں اور مجھ سے میری چچی اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک دن چھت پر شام کے وقت میں اور شاہد باتیں کر رہے تھے تو اچانک میری چچی جان چھت پر آ گئیں۔ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے تو ان کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے شاہد کی خوب بےعزتی کی اور مجھے بھی مارا، لیکن شاہد نے چھڑا دیا۔ اب وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بہانے بنائے لیکن ناکام ہو گئی۔ میرے چاچو اور میری کزن مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے آگے میری چچی کی ایک نہ چلی تو انہوں نے میرے والد صاحب کو میرے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیں، لیکن پھر بھی کچھ عرصے تک وہ اس چیز میں ناکام رہیں کہ مجھے گھر سے نکال سکیں، کیونکہ میرے ابو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک دن اس نے پلان بنایا اور بازار چلی گئیں۔ میری چچی نے ایک لڑکے کو اپنے گھر بلایا اور میرے کزن اور میرے چچو گھر میں نہیں تھے۔ اس لڑکے کو گھر میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ میری چچی نے اس لڑکے کو کسی کام کے بہانے اپنے گھر بلایا تھا، لیکن خود گھر سے چلی گئی اور مجھے پھنسوا دیا۔ جب میرے چاچو اور کزن آئے تو میری چچی بھی آ گئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پروین نے کیا حرکت کی ہے۔ تم لوگ اس صرف سنتے تھے، لیکن اس کے کام دیکھ لو۔ میرے چاچو نے میری خوب بے عزتی کی اور میرے کزن شاہد بھی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں نے سب کے آگے قسمیں کھائیں، ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں جسے میری چچی گھر لے کے آئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، میرا اعتبار کرو۔ لیکن کسی نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ میرے چچی نے میرے ابو کو بتا دیا کہ اس نے کسی لڑکے کو گھر بلایا تھا، اس نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اس کی شادی کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیتے ہیں۔ میرے ابو نے کہا، جیسے آپ کی مرضی ویسے کرو۔ میری چچی نے ایک 35 سالہ شخص سے میری شادی کر دی۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی، بلکہ اس سے بھی کم تھی۔ میں بہت روئی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرا اکلوتا پیار میرا کزن شاہد، وہ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ میری شادی بڑی سادگی سے ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ وہ رات کے وقت میرے پاس آیا تو میں نے سختی سے اسے منع کیا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ بہت نرم دل تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری مجھ سے شادی زبردستی ہوئی ہے،
لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ نہ شادی کرتی، اگر کر لی ہے تو اب نبھاؤ۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہاری زبردستی مجھ سے شادی کیوں کی گئی ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر میرے شوہر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ دن میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ یہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ دن، یہ کہہ کر وہ واش روم چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بڑی دیر تک دعا کرتے رہے، پھر سو گئے۔ کافی دن ہمارے ایسے ہی گزر گئے۔ میرے گھر والوں میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ میری حالت کیسی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی میں کچھ لگتی ہی نہیں یا ان کے سر پر بوجھ تھی۔ ایک دن میرے شوہر عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم چاہتی کیا ہو؟ یا تو مجھ سے ازواجی تعلق بنا لو یا پھر میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے تم کہو میں ویسے کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے اب اور زیادہ برداشت نہیں ہوتا۔ کافی دن میں نے آپ کو دیے ہیں، اب اور نہیں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ بس کچھ دن اور دے دو۔ اس نے کہا کتنے دن؟ میں نے کہا صرف 2 ہفتے، کیونکہ اس وقت میری مجبوری ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کیا مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میری مرضی ہو گئی۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی۔ ہمارے گھر میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا۔ وہ لڑکا ہمارا ہمسایہ تھا، جس کی عمر کوئی 20-22 سال ہو گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر گھر میں نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر آ گیا اور کہنے لگا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے سچ میں محبت ہے تو مجھ سے شادی کر لو۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم تو پہلے سے شادی شدہ ہو، مجھ سے شادی کیسے کرو گی؟ میں نے اسے کہا کہ میں طلاق لے لیتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں راضی ہوں۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے دوسری کر لو، کیونکہ میں اس بوڑھے شخص سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی کرنے لگا۔ میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا۔ اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، آپ ہی میرے محسن ہیں، میں ہمیشہ آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں سبق مل گیا ہے، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔